بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ما ادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ما ادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے پروردگارہ تیری بارگاہ سے ملتے التجا کرنے دعا منگنے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمان کی خیر عطا فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں دے رزق کے روزی برکت فرما، مال و جان برکت فرما، آل اولاد برکت فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں نے جنہ روزہ رکھے اللہ دی بارگاہ پیش کیا اللہ منظور تو مقبول فرما، جنہ روزہ نہیں رکھے اللہ انہوں دے رزق کے روزی برکت فرما، وہ بھی روزہ رکھیں یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں یا اللہ۔ جتنے مسلمان گھر ہیں چن ہسپتال بیمار ہیں، کورونا وبا تو بیمار ہیں، کلی شفا عطا فرما یا اللہ۔ جتنے مسلمان سفر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کو خیر کو بھی منظر مقصود تک پہنچا اے اللہ پاکا۔ جنہ کو لادی تی رخش پاک یا اللہ، جنہ کو نہیں دی تو اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ اللہ سب کو ہر عمل البرائی تو بچا، ہر عمل مصیبت تو بچا، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی دور فرما، ہر ظالم دے ظلم سے بچا، ہر جبر سے بچا، ہر شیطان دے شر سے بچا، ہر یا اللہ حاجات توڑنے والوں دے شر سے تک محفوظ فرما یا اللہ۔ جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے محمد مصطفیٰ صلی بن مانگے عطا فرما یا اللہ۔ اپنے حبیب دا صدقہ سا قبر ضبط چاہیے اللہ، شر ضبط چاہیے اللہ، مرتبہ کلمہ ساتھ رکھیں اللہ، بول سرات رسان فرمائیں اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ جنہیں اللہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں کو ساکوی تر اقصد یادی فرما، روزہ رسول یادی فرما، حج عمرہ دی سان اے اللہ۔ جڑے گھروں کا بات فرما، جنہ گھریں بچے جوان ہیں، رشتہ جو رکاوٹیں دور فرما یا اللہ۔ جو قرضدار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ، جو بینک نے قرضے دار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی میرے ہاتھ میں شفا بخش اے اللہ، جس میں دعا دوں تو سے شفاعت آئیں اللہ، جس میں دعا کلی شفا عطا فرما، ہر مرد شفا ہے اللہ، میں زبان میں تاثیر عطا فرما اللہ، جو دعا مانگے اسے قبول عطا فرما اے اللہ پاکا۔ اپنے حبیب صدقہ دعاؤں کا اثر عطا فرما یا اللہ۔ جتنے میرے شاگرد ہیں جنہیں قرآن پاک دیں یاد ہیں اس میں اعظم جتنے سارا کامیابی کامرانی عطا فرما آمین ثم آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ کر اجمعین برحمتہ۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زشت نہیں انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیاتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کہا کہ راہ دیکھتے ہیں مگر اس کتاب کا کیا انجام سامنے آئے، جس دن اس کا بتایا انجام واقعہ ہوگا۔ بول اٹھیں گے وہ جو اس سے پہلے بھلا بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری سفارشیں کریں یا ہم واپس بھیجیں، پہلے کاموں کے خلاف کام کریں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ بے شک تمہارے رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے ہیں۔ سن لو اس کے ہاتھ ہیں پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب سارے جہان کا ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت
کے آگے مزدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اس کے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اور اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو۔ اور جو اچھی زمین آئے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب آئے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیاتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو انسان مانے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی محبوب نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کو معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیاتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ بے شک وہ اندھا گروہ تھا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی محبوب نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں چھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا کہ اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار کے عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی طرف رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا متقی خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، تو اللہ کی نصیحت یاد کرو کہیں تمہارا بھلا ہو۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہی ہو اگر سچی ہو۔